ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے پر جانے سے قبل میں نے آپ کے سامنے حضرت تمیم داری سے مروی طویل روایت بیان کی، جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ آخر یہ دجال ہے کون؟ یہ ہم مسلمانوں کے لیے خطرے کی علامت کیوں ہے؟ اسے مسلمانوں سے کیا دشمنی ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے بے چین ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی شناخت اور اس سے حفاظت کس طرح ممکن ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان تمام سوالوں کے جوابات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دوں، کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے اپنی امت کو بچانے کے لیے بھرپور رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ کون ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، وہ کہاں سے نمودار ہوگا اور کس طرح لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دے گا۔ دجال سے اپنی امت کو بچانے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی فکر تھی ناظرین کہ ایک مرتبہ جب آپ کو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بستی میں ایک ایسے لڑکے کی موجودگی کا پتہ چلا جس میں دجال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں، تو آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ خود وہاں تشریف لے گئے اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس لڑکے میں دجال کی بعض علامات تو موجود تھیں مگر وہ دجال نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر وقت دجال کا خطرہ محسوس ہوتا تھا، بلکہ وہ ہر وقت اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ ہم کرتے، ہم مانگتے، ہم ڈرتے، وہ ڈرتے تھے کہ یہ بدترین فتنہ نہ جانے کب ظاہر ہو جائے گا اور مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال دے گا۔ مسند احمد میں ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا، اس سے مجھے رونا آ گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میری زندگی میں نکل آیا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں۔ فرمایا کہ وہ یعنی دجال اصفہان کے علاقے یہودیہ سے نکلے گا، پھر مدینہ منورہ پہنچے گا، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر میں باب لد پر آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں قتل کر دیں گے۔ ناظرین کرام، دجال ایک ایسا انسان نما شیطان ہے جو غیر معمولی صلاحیتوں، شیطانی قوتوں اور حیوانی عادتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے اسے ایسی قوتیں عطا کی ہوں گی جو عام لوگوں کی عقل سے بالاتر ہوں گی، اور لوگ ایمان کی کمزوری اور دین سے دوری کی بنا پر اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ لوگ تو ابھی آ جاتے ہیں، ابھی تو دجال نہیں آیا، لیکن پروفیسر گوگیا پاشا، پروفیسر لال، عامل بنگالی، مختلف قسم کے ناموں کی دکانیں سجا کر جو جعلی اور جھوٹے عامل بیٹھے ہیں، جو الو کا سر کاٹ کر اس کا خون نکال کے دیتے ہیں کہ جاؤ محبوب قدموں میں آ جائے گا، اس کے گھر کے باہر ڈال دو، فسادات کراتے ہیں، لڑائیاں کراتے ہیں، لوگ تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ لوگ تو ٹیلی ویژن پر جو بابا آتے ہیں اور مختلف قسم کے عملیات اور وظائف بتاتے ہیں اور بیہودہ انداز میں گندے اثرات ہیں اور گندی باتیں ہیں، کسی عالم کا کوئی لہجہ ایسا ہوگا کہ وہ گفتگو کرتے وقت یہ کہے کہ گندے اثرات ہیں؟ تو لوگ تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان سے تعویذ مانگتے ہیں۔ لوگ تو فائنل اور سیمی فائنل کون جیتے گا اس بارے میں قرآن سے استخارے نکلوا رہے ہیں معاذ اللہ، اور جعلی عاملوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ علم العادات یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ہو جائے گا فلاں، لوگ تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جبکہ یہ سب دجال نہیں ہے، یہ سب دجال نہیں ہے۔ تو جب دجال آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہم تو ابھی سے دھوکے میں آ گئے ہیں ناظرین۔ اگر ہم جدید ایجادات یعنی جدید ترین ایجادات اور موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں
دجالی فتنے کو دیکھنا چاہے تو منظر نامہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ وہ ایک ایسا غیر معمولی آدمی ہوگا جو بیک وقت کئی شعبوں میں مہارت رکھتا ہوگا، انجینئرنگ، میڈیکل سائنس اور سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاست اور نہ جانے کن کن شعبے میں اس کو مہارت حاصل ہوگی، معیشت، اکنامکس، فائنانس، قانونی معاملات، ہر جگہ اس کو مہارت حاصل ہوگی۔ اس کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے اور وہ ہر چیز کو ممکن بنانے کی کوشش میں لگا رہے ہیں۔ یہی تو بہکیں گے پھر لوگ، یہی تو بہکیں گے۔ احادیث میں ہے کہ دجال کی پیشانی پہ کاف فے رے کافارہ یعنی کفر لکھا ہوگا، اور ہر صاحب ایمان شخص اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن ہر صاحب ایمان شخص، یاد رکھیے گا، صاحب ایمان شخص کو لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ جو اس کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، جو اس کے مرید ہوں گے، جو اس پر ایمان لے آئیں گے، انہیں ماتھے پہ سوائے روشنی اور نور کے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ یہاں تو آج کل جعلی پیروں کو نورانی کہہ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ تو بڑے نورانی پیر ہیں، دیکھیں آپ ذرا کتنا چہرے پہ ان کے نور ہے، حالانکہ وہ اپنی خانقاہوں میں اور اپنے اڈوں میں جو کام کر رہے ہیں، اگر وہ منظر عام پر آ جائے تو سب کے سر شرم سے جھک جائے۔ انہوں نے اصل پیروں کو بدنام کر دیا، جو سچے پیر ہیں، جن کی خانقاہوں سے صرف پیار اور محبت بڑھتا ہے، جو لوگوں کا دکھ درد دور کرتے ہیں۔ ان جعلی پیروں نے ان کو بھی کہیں کا نہ چھوڑا۔ بعض علماء نے لکھا ہے ناظرین کہ اس سے، یعنی یہ جو کافر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس کے نمودار ہونے کا دور قریب آئے گا تو اس سے پہلے ایک گروہ ایسا پیدا ہو چکا ہوگا جس پر کفر کی چھاپ اتنی واضح ہوگی کہ ہر صاحب ایمان جان لے گا کہ یہ اللہ کا باغی گروہ ہے اور اللہ سے نفرت اس کی جڑوں میں رچی بسی ہے۔ شعبدے بازیوں کے ساتھ کفر وہ شے ہوگی جو اسے فتنہ بنا دے گی۔ کئی احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ قیامت سے قبل ایسے آثار نمایاں ہو جائیں گے کہ جن میں فتنہ و فساد، بد امنی، قتل و غارت گری، زناکاری، ناانصافی، ظلم و تشدد اور دوسری اخلاقی برائیاں پھیل جائیں گی۔ اور جب یہ اخلاقی اور سماجی برائیاں اپنی حدوں کو پار کر جائیں گی اور اپنے عروج پر پہنچ جائیں گی تو ایسے میں دجال اپنے اصل روپ میں ظاہر ہو جائے گا۔ زلزلے، سیلاب اور سونامی جیسی آفات، دنیا کے بڑے بڑے حصے میں قحط کی صورتحال، ایڈز اور سوائن فلو جیسی بھی وبائیں، بیماریاں، ڈینگی،